السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں ہر سیاسی جماعت کوئی نہ کوئی کاز کی تلاش میں رہتی ہے۔ آج کل جو کاز ہے، جو وجہ بن رہی ہے سیاسی جماعتوں کے لانگ مارچز کے لیے، ان کے لائعمل کے لیے، وہ ہے عدلیہ کا تحفظ۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بیان میں کہہ دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی کنوکشن کے خلاف اپیل کے لیے بینچ بننا ہے، اس میں ان کے پاس ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی ڈیٹیلڈ فیصلہ آئے گا اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل ہوگی، اور اپیل کا حق اس پرائم منسٹر کو موجود ہے۔ وہ اپیل ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد آنی ہے، اس کے لیے بھی 30 دن موجود ہیں۔ ڈیٹیل فیصلہ کب آئے گا، پھر وہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد 30ویں دن اپیل فائل ہوگی۔ پھر بینچ میں ججز بھی کمپلیٹ نہیں ہیں۔ چلتے چلتے اگر 3-4 مہینے گزر گئے تو وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو عدلیہ کے تحفظ کے لیے صف بندی کر رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف ان جماعتوں میں صف اول میں ہے۔ ان کی طرف سے غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے شرکت کی۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب فیڈرل منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ابھی پی ایم ایل نون کی طرف سے خرم دستگیر صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ عدلیہ تو خود پرائم منسٹر صاحب کو ایک اور چانس دینے کی بات کری ہے غلام سرور صاحب، تو اب اتوار کو آپ نے اسلام آباد کے اندر اکٹھ کرنا ہے بڑا عدلیہ کے تحفظ کے لیے، تو عدلیہ تو خود بھی کوئی زیادہ تل ملا نہیں رہی، اس کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بینچ بنے، تو آپ نے ذرا جلدی نہیں کر دی عدلیہ کے تحفظ کے لیے صف بندی میں؟ نہیں جی، ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے، میاں صاحب تھوڑی جلدی میں تھے، ہم تو صرف یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں ایسا تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح کی یہ ججمنٹ آئی ہے، یہ ججمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کی اتنا ہلکا ہاتھ ہوگا اس میں۔ ہاں، تو پبلک تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کم از کم فیصلہ ٹھیک ٹھاک تو ہوگا۔ عدلیہ کے ساتھ آپ ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ صف بندی کر رہے ہیں، یا ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ سخت کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو جی پبلک سینٹیمنٹس کنوے کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے فورم سے، کہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ فیصلہ ٹھیک ٹھاک آئے گا۔ ٹھیک ٹھاک فیصلہ وہ کیا؟ کہ جیسے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں تو تیاری کر کے گیا، سامان لے کے گیا، سامان میری گاڑی میں تھا کہ یہاں سے سیدھا اڈیالہ جاؤں گا، تو لوگوں کی توقعات یہ تھیں، لیکن اس میں لگتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت رحم آ گئے یا پرائم منسٹر پہ کہ سید ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، اور اس حوالے سے تو پھر ہم لوگ سیدوں کو ماننے والے ہیں، پیروں فقیروں کا احترام بھی ہے، تو لگتا ہے اس میں احترام کا عنصر زیادہ ہے۔ تو پھر لیکن اسلام آباد میں پھر آپ اکٹھ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آئینی قانونی معاملات پر، وہ معاملات جس کے اوپر چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے ان کو بینچ بنانا، وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کے اندر 9 بندے ہوں گے، 11 بندے ہوں گے، جتنے بھی۔ اس میں جی پی ٹی آئی کا موقف بڑا واضح ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ اب بھی تو اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی، اور اس پہ اپیل بھی ہونی ہے، پھر اپیل پہ بھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو بھی ہمارا لائن آف ایکشن ہوگا اس کے بعد ہوگا، لیکن ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، جو ان کی ججمنٹ آنی ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان سے یکجہتی کے آدھار کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا۔ مولانا شاہین صاحب، یہ بھی کتنا ایک ستم ظریفی ہے پاکستان کی سیاست میں کہ عدلیہ کے ساتھ سب کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے والی خاص جماعتیں اور عدلیہ کے خلاف کھڑے ہونے والی دوسری جماعتیں ہیں۔ یہ پرسپشن آپ کی حکومت درست کر سکتی تھی۔ وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو بھی فیصلہ آیا اس پر آپ کی پارٹی، جو بہت بڑی جماعت ہے، ایک بڑی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتی تھی۔ شاید وزیر اعظم صاحب مان لیتے اس فیصلے کو۔ بینظیر بھٹو صاحب نے بہت سارے ایسے فیصلے مانے جن کی قانونی منطق ہی کوئی نہیں تھی، تو آپ کی پارٹی کا بھی قد بلند ہوتا، ان کو بھی یہ نہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، خرم دستگیر صاحب بھی کسی اور کام کی طرف توجہ دیتے، ان کی پارٹی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سائیں نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں تو آپ کے سوالوں کے جواب بھی بہت سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے جلدی ہم نے نہیں کی، جلدی میاں صاحب کو تھی۔ دوسری بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لہذا یہ میری بات نہیں ہے، میں نہیں کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ توقع ہی نہیں تھی، یہ کوئی پیروں کا احترام ہے، ججوں نے انصاف نہیں کیا، بزرگوں کا احترام کیا ہے۔ اب یہ تو جج جانے، تو ان کے
عدلیہ کے محافظ جانے، لیکن میں یہ بھی میں بڑے پیار سے تنقید سے میں یہ بھی نہیں کہتا، لیکن ایک بات ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اپیل میں نہیں جا رہے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں، اپیل میں جانا فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک، اس ادارے کے تقدس کو تسلیم کرنا ہے۔ جب قدرت نے، قانون نے، آئین نے ہمیں ایک اپیل کا حق دیا ہے، تو اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کہاں ہم جھگڑ رہے ہیں؟ درست، مان لی بات۔ نہایت شائستگی کے ساتھ وزیر اعظم 3 بار گئے، وہاں کھڑے رہے ہیں، جتنا انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی بڑی شائستگی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے پہلے دن میں گیا تھا، انہوں نے بڑی خوشی کا کیا، بڑے خراج تحسین پیش کیا کہ پرائم منسٹر آئے ہیں، چل کے آئے، بالکل، ہم بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ تو یہی ماننا ہے نا۔ اب رہا سوال کہ اگر ہم متفق نہیں فیصلے سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں صرف یہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں، اب جو فیصلہ وہ فائنل دیں گے وہ ہم نے ماننا۔ اچھا، یہ تو اس تمام تنازع سے آج میں پروگرام میں ذرا ہٹ کے بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، اس کے قریب رہتے ہو لیکن ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال آپ سے پھر خرم صاحب سے بات، وہ یہ کہ بڑی سیاسی جماعت جس کو معلوم ہے کہ ایک تنازع بہت بڑا کھڑا ہو گیا ہے، اور یقین آپ کا حق ہے اپیل کا، اور آپ اپیل کریں گے، اس میں کچھ وقت بھی لگے گا، لیکن اتنے تنازع کھڑے ہونے کے بعد اور ملک جس قسم کے حالات کا شکار ہے، آپ کے پاس میجورٹی بھی ہے ہاؤس کے اندر، آپ کے پاس نئے وزیر اعظم کی کمی بھی نہیں ہے، لوگ موجود ہیں آپ کے پاس، تو کیوں نہ یہ سیٹ چھوڑ دیتے تنازع کے باعث، صرف تنازع کے باعث؟ اگر جس قسم کے ملک کی حالات ہیں، جس قسم کی یہاں مروج سیاسی صورتحال رہی ہے، جس قسم کے مطالبات اور سازشوں کا ہمیں سامنا ہے، اگر اس کو دیکھ کر ایک سیاسی پارٹی حکمت عملی کوئی اختیار کرتی ہے اور کوئی فیصلے کرتی تو وہ جرم نہیں، شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی عدالت کے فیصلے پر کوئی ضرب نہ آئے۔ ہم اس کو تو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس میں تو جا رہے ہیں، لیکن فرمائشی پروگرام پہ تو نہیں کر سکیں گے کہ دوسری سیاسی پارٹیاں خود 12 سال کے بعد حق استعمال کریں اپیل کا، ہمیں وہ چند 1 مہینہ ہے اس میں بھی استعمال نہ کرنے دیں، تو ہم ان کی خاطر تو نہیں کریں گے نا۔ حکمت عملی آپ کی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے؟ میں صرف ایک بڑیا حکمت کی بات، ایک بڑیا حکمت کی بات قبول کریں گے، وہ قبول کریں گے، نہیں کریں گے توہین، ٹھیک نہیں ہزاروں لوگ لے آئیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے عدلیہ کے، ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں، عدلیہ ہماری ہے، جج صاحبان ہمارے ہیں، ہمیں چلانا ہے ان سے، ٹھیک، اور ایک ماں کی طرح، ایک گھر کی طرح اختلاف بھی رکھیں گے، ان کی حیثیت کو بھی مانیں گے۔ بس ستیلی ماں والی بات نہ ہو، ستیلی ماں کی بات نہیں ہے، اچھا، لیکن اس میں بچے کا رویہ نہیں ہوتا، اسے ماں کا رویہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خرم صاحب ذرا یہ بتائیے، کالی پٹی آپ نے باندھی ہوئی ہے، تو ذرا جلدی اور زور سے نہیں باندھنی ہے آپ نے کالی پٹی؟ وہ چیف جسٹس صاحب تو کہہ رہے ہیں جی کہ عدالت کا بینچ ہم نے بنانا ہے، انٹرا کورٹ اپیل کے اندر ظاہر ہے وہ جائیں گے پی ایم صاحب، تو چیف جسٹس جو اس ملک کے تمام جوڈیشل نظام کا سربراہ ہے، آپ کا احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن وزیر اعظم نکالو مہم جو ہے وہ تھوڑا سا پنکچر نہیں ہوگی چیف جسٹس صاحب کے بیان سے؟ وہ تو انٹرا کورٹ کی اپیل کی بات کریں۔ دیکھیں، جب تک کوئی انجنکشن نہیں آ جاتی اس آرڈر کی جو 26 اپریل کا تھا، جس میں یہ لکھا ہے، اور ہمیں یہ الفاظ بار بار دہرانے چاہیے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اکٹھے ایک جملے میں کبھی نہیں آنے چاہیے کسی بھی جمہوری ملک میں، جو کہتے ہیں جمہوریت ہے، کہ the Prime Minister of Pakistan, Chief Executive of the Federation, is found guilty and convicted of contempt of court. اب پرائم منسٹر اور گلٹی، بحث چوری کا مقدمہ نہیں ہے طلعت صاحب، کوئی کمپیوٹر چرانے کا مقدمہ نہیں ہے، یا پرائم منسٹر نے کوئی جو ہے کوئی فروئی قسم کا قانون، جو کوئی اپوائنٹمنٹس کے معاملے میں کوئی، یہاں کلیئر ہے کہ عدلیہ کا حکم ماننا تھا، اور بہت سارے ہمیں آرٹیکل 248 بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ہمیں 63(1)GH پڑھا، لیکن 190 بھی تو ہے کہ تمام جو اتھارٹیز ہیں وہ عدلیہ کے تابع ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ جب ان کے خلاف ایک کنوکشن ہو گئی اور سزا ایسی دی گئی جو فوری طور پر اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا، اب ایز اے کنوکٹ پرائم منسٹر یہ ٹھیک ہے، یہ قانون کو استعمال کریں گے، اس کے حق کے لیے اپیل کریں گے، لیکن 116 دن کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چلی ہیں، اٹ واز تھورلی تھریشڈ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ آ گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے دن پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس 26 اپریل کے بعد 2 مئی ہو گئی ہے، وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہی از ایویڈنسنگ contempt for the people of Pakistan, contempt for the rule of law. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی کنٹیمپٹ کے معاملے میں سیاسی معاملات کو ہم ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، یہ تمام باتیں، یہ انگزائٹی، یہ فرسٹریشن، یہ خلش جو ہے، یہ چیف جسٹس کو زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن چیف جسٹس تو وہ تو انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بینچ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کی نظر میں تو کوئی اتنا بڑا بھونچال نظام میں نہیں ہے۔
جتنا آپ بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ایپیکس کورٹ کے اوپر بیٹھے ہوں, ان کو زیادہ نظر آنا چاہیے. ان کا اپنا حق ہے, لیکن جب تک ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری آئین کا محافظ ہے, اور یہ ہم بات جس طرح چانڈیو صاحب نے فرمایا, ہم نے غلطیاں کر کے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے ماضی کی دلدل سے باہر آنا ہے, جس میں آف کورس عدلیہ کا بھی ماضی بڑا تاریخ ہے, سیاسی پارٹیوں کا ماضی بھی بڑا تاریخ ہے, اگر ہم نے اس دلدل سے باہر آنا ہے تو وہ ایک ہی لائف لائن ہے جس کو پکڑ کے ہم اس دلدل سے باہر آئیں گے, which is the rule of law. رول آف لاز یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کو ایک واضح طور پر کہا گیا, مطلب یہاں الفاظ استعمال ہوئے that he's been convicted for willful flouting and disregard and he's obstruction of justice, ridicule into judiciary. ہاں, یہ ساری باتیں چیف جسٹس کو معلوم ہوں گی, لیکن وہ نہیں کر رہے نا. نہیں, وہ ان کی پی ٹی آئی سے کوئی آپ کو لانگ مارچ کا ان کی وزڈم میچ تو نہیں چل گیا کہ کس نے پہلے کرنا ہے. ان کی وزڈم اپنی جگہ پر ہے, چیف جسٹس نے جو کرنا ہے وہ یہی تو بات ہے کہ عدلیہ اگر چانڈیو صاحب فرما رہے ہیں اپیل میں جا رہے ہیں, اپیل میں اگر پرائم منسٹر کو بے گناہ قرار دیتے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. پوائنٹ یہ ہے, لیکن ایک پوائنٹ کہ ہم یہاں تک پہنچے اس وجہ سے کہ جب ہمارے پاس آن ریکارڈ صدر زرداری کے بیان ہے جس میں انہوں نے پرسنلی چیف جسٹس کو نام لے کر للکارا, پرائم منسٹر کہتے رہے کہ میں پی ایم ہوں, میں پی این نہیں ہوں. آپ نے شرجیل میمن کی تقریر بھی سنی سندھ اسمبلی میں. اگر وہ کنٹمپٹ فار دی جوڈیشری نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تو کورٹ اس کا نوٹس لے گی. میں بریک میں جاتا ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس بھی آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ پرائم منسٹر پی ایم ہاؤس میں ان کو نہیں رہنا چاہیے, یہ انلیگلی آکوپائی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آپ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا سٹینس اور پی ایم ایل این کا سٹینس پی ایم صاحب کی پی ایم ہاؤس میں موجودگی پر مختلف بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے یہ کہ جوڈیشری کی وفاداری اور تابعداری میں جوڈیشری سے زیادہ اب سیاسی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.